بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی وجے پردان کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی کو معاف کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھا مارگ دکھائے اور تم کو بڑی سہایتا پردان کرے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت یعنی شانتی اتاری تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کی سب سینائیں اللہ کے ادھیکار میں ہیں اور وہ سروگی اور تتودرشی ہے۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں پرویش کرائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کی درشٹی میں یہ بڑی سفلتا ہے اور ان منافق یعنی متھیاچاری مردوں اور عورتوں اور بہودیووادی مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے سمبندھ میں برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا پرکوپ ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دیا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ آسمانوں اور زمین کی سینائیں اللہ ہی کے ادھیکار میں ہیں اور وہ پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ساودھان کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ارتھات رسول کا ساتھ دو، اس کا آدر اور سمان کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح یعنی گنگان کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ واستو میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس پرتگیا یعنی عہد کو بھنگ کرے گا اس کے پرتگیا بھنگ کرنے کا وبال اس کے اپنے ہی اوپر ہوگا، اور جو اس پرتگیا کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کی ہے اللہ جلد ہی اس کو بڑا بدلہ پردان کرے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اے نبی، عرب بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مالوں اور بال بچوں کی چنتا نے ویست کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے معافی کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی ادھیکار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی ہانی پہنچانا چاہے یا لابھ پہنچانا چاہے، تمہارے کرموں کی تو اللہ ہی خبر رکھتا ہے، مگر ستیہ بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم بڑے ہی بدقسمت لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ آسمانوں اور زمین کے راج کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم کداپی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے عرشیا کر رہے ہو، حالانکہ بات عرشیا کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے عرب بدوؤں سے کہنا کہ جلد ہی تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے بلشالی ہیں، تم کو ان سے یدھ کرنا ہوگا یا وہ آگیاکاری ہو جائیں گے۔ اس سمے اگر تم نے جہاد کے آدیش کا پالن کیا تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور بیمار جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں پرویش کرائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ ایمان لانے والوں سے خوش ہو گیا جب وہ پیڑ کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت یعنی شانتی اتاری، ان کو انعام میں قریب کی وجے پردان کی، اور غنیمت کا بہت سا مال انہیں پردان کر دیا جسے وہ جلد ہی پراپت کریں گے۔ اللہ پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اللہ تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم پراپت کرو گے۔ تاتکالک روپ میں تو یہ وجے اس نے تمہیں پردان کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے ورد اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھا مارگ دکھائے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قابو نہیں پا سکے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کی سامرتھ پراپت ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس سمے تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیرتے اور کوئی سنرکشک اور سہایک نہ پاتے۔ یہ اللہ کی ریتی یعنی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی ریتی میں کوئی پریورتن نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی گھاٹی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں قابو دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تم کو پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ سے روکا، اور قربانی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں موجود نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ آشنکا نہ ہوتی
کہ بے خبری میں تم انہیں کچل دوگے اور اس سے تم دوشی ٹھہروگے تو یدھ نہ روکا جاتا۔ روکا وہ اس لیے گیا تاکہ اللہ اپنی دیالوتا میں جسے چاہے داخل کر لے۔ وہ ایمان والے یعنی مومن الگ ہو گئے ہوتے تو مکہ والوں میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور کٹھور سزا دیتے۔ یہی کارن ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اگیان کا پکشپات بٹھا لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر سکینت یعنی شانتی اتاری اور ایمان والوں کو پرہیزگاری یعنی تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے یوگی تھے۔ اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ واستو میں اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب یعنی سپنا دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک ستیہ کے انوسار تھا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ میں پورے امن یعنی شانتی کے ساتھ پرویش کرو گے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کٹواؤ گے اور تمہیں کوئی ڈر نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریب کی وجے تمہیں پردان کر دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے کے پورے دھرم پر پربھتو پردان کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں کٹھور اور آپس میں دیالو ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجدوں اور اللہ کے انوگرہ اور اس کی پرسنتا کی طلب میں ویست پاؤ گے۔ سجدوں کے پربھاؤ ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی وشیشتا تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مانو ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں، اللہ نے ان سے معافی اور بڑے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔